السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ جو شخص رات کو نہیں سویا وہ کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اور اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص یہ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ پہلی رکعت میں کیا 8 بار، دوسری میں 7 بار، تیسری میں 6 بار، چوتھی میں 5 بار، یعنی ہر رکعت میں ایک ایک کم کرتے جائیں اور آخری رکعتوں میں ایک ایک بار پڑھیں؟ تو کیا اس طرح پڑھنی چاہیے؟ تو اس کی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات سمجھ آئے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جو شخص رات کو نہیں سوتا وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہمارے پاکستان میں اور اسی طرح انڈیا میں بھی یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ رات کو اٹھتے ہیں اور ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، 12 بجے اٹھ کر آ رہے ہیں، ان کی صبح ہو رہی ہوتی ہے اور پھر پوری رات جاگتے ہیں اور صبح سو جاتے ہیں۔ تو بالکل الٹ نظام ہو گیا ہے، یعنی صبح فجر کے وقت میں اٹھنا چاہیے تھا اور دن بھر کام کریں، لیکن یہاں پر رات کو اٹھتے ہیں عشاء کے وقت یا عشاء کے بعد 11-12 بجے اور پھر پوری رات جاگتے ہیں اور صبح فجر کے بعد جس وقت اٹھنا چاہیے اس ٹائم سو جاتے ہیں۔ تو پوری رات جو ہے جاگ کر گزارتے ہیں، یا بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، یعنی پوری رات ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جاب کرتے ہیں اور صبح چھٹی ہوتی ہے تو گھر پہ آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو رات کو جاگتے ہیں اور جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں یہ تو رات کو سوتے نہیں ہیں، تو کیا یہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، نہیں سوئیں گے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور تہجد کی نماز آپ بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ رات آپ جاگ رہے ہیں اور جاگ کر رات گزار رہے ہیں تو اس رات کو تھوڑا قیمتی بھی بنا لیا جائے، اللہ کو بھی اس میں یاد کر لیا جائے اور موقع ہے تہجد کی نماز پڑھ لی جائے تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح نائٹ ڈیوٹی والے جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں جو وقفہ ہو، تھوڑا ریسٹ ملے یا ٹائم مل جائے تو اس میں آپ تہجد کی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت جتنا ہو سکے آپ پڑھ لیں۔ تو تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اس میں خیر و برکت ہو جاتی ہے اور پورا رات جو ہے ہم غفلت میں یا اور گپ شپ میں گزار رہے ہیں تو اس میں ہم اللہ کو بھی یاد کر لیں، عبادت بھی کر لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، منادی آواز لگا رہا تھا، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ جاگے ہوئے ہیں، نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا ویسے ہی جاگے ہوئے ہیں تو آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھیں، اپنی رات کو قیمتی بنائیں، بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد جب شروع ہو جاتا ہے تو انسان سویا تو نہیں ہوتا، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو کوئی شخص نہیں اٹھ سکتا، عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے اور آنکھ نہیں کھلتی فجر سے پہلے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یا رات کو جب سو رہا ہے 11-12 بجے اس وقت میں بھی تہجد کی نماز پڑھ کر وہ سو سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز
کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، یہ وہم اور یہ خیال جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سو کر جب اٹھیں گے، سو گئے آپ رات کو، پھر اٹھ کر آپ نے تہجد کی نماز پڑھی رات کے آخری حصے میں، اس کا ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ نے بستر چھوڑ دیا اللہ کی یاد میں، آپ نے نیند کو قربان کر دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، منادی آواز لگا رہا ہے، تو اس پر لبیک کہتے ہوئے انسان نیند کو چھوڑ دیتا ہے، بستر کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب نیند کو چھوڑ کر دل نہیں چاہ رہا ہوتا، شیطان تھپکی دے رہا ہوتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، لیکن یہ شخص جس کو اللہ سے لگاؤ ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، ایک تعلق و قرب نصیب ہو گیا ہے، اب یہ شیطان کو پیچھے کر دیتا ہے اور نیند کو چھوڑ دیتا ہے، بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی اور منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں، تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی شخص نہیں سو سکا یا جاگ رہا ہے، سویا ہی نہیں، تو وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لے، ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، سو کر اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں سوئے تو اس صورت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کے بارے میں جو آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں 8 بار، پھر 7 بار، پھر 6 بار، 5 بار، ہر رکعت میں ہم ایک ایک بار کم کرتے جائیں اور آخری رکعتوں میں ایک ایک بار، تو کیا اس طرح پڑھنا ضروری ہے تہجد میں، یا ہم نارمل روٹین سے ایک ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، سورۃ الاخلاص ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، یہ کوئی تہجد میں ضروری نہیں ہے اور تہجد کا حصہ نہیں ہے۔ آپ ایک ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے عام نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر، فرائض پڑھتے ہیں اس کے اندر جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں عام روٹین کے اندر، اس طرح آپ جو ہے تہجد کے اندر بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کوئی الگ سے تلاوت نہیں کریں گے، کوئی الگ سے صورتیں نہیں پڑھیں گے، کوئی الگ ترتیب نہیں ہوگی، سورۃ الاخلاص کو ایک سے زیادہ بار نہیں پڑھیں گے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی سورت تہجد کی نماز میں پڑھ لیں سورۃ فاتحہ کے بعد تو آپ کی تہجد ہو جائے گی بلا کراہت، اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کی نماز نہ ہو۔ آپ جو آسانی ہو وہ صورت آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کافی سارے مسائل آپ کے سامنے آ گئے اور آپ کے اشکالات، ذہن میں جو سوال تھے وہ آپ کے حل ہو گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہے تو آپ ویڈیو میں کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، بات سمجھ آئے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔